حضور یہ سوال ڈاکٹر مظہر نعیم محمدی صاحب کا ہے جو یہاں تشریف فرما ہے. ڈاکٹر نعیم محمدی صاحب تشریف. حضور ان کا سوال ہے کہ آپ نے تصویر لے لی تھی ان کی؟ ذرا دوبارہ کھڑے ہو جائیں. اب اندھیرے میں ہیں، ذرا آگے تشریف لیں تاکہ ہماری ویڈیوز پر آپ کی صورت ریکارڈ ہو جائے. ہم اپنی خاطر یہ عرض کر رہے ہیں کیونکہ پھر دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایک آدمی تھا اس شکل صورت کا جس نے سوال کیا تھا. ہو گیا؟ حضور ان کا سوال ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے مطابق آسمان پر گئے تھے تو اپنے جسم مبارک کے ساتھ گئے تھے جو آپ کے پچھلے سوال کے مطابق کسی انسان کے لیے ممکن نہیں. وضاحت سے بیان فرمائیں. شکریہ. میرے نزدیک قرآن کریم نے پہلے ہی اس سوال کا جواب وضاحت سے دے دیا ہے کہ آپ جسم مبارک سمیت آسمان پر نہیں گئے تھے، بلکہ یہ ایک روحانی سفر تھا. چنانچہ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا. تو دل کا سفر روح کا سفر ہے اصل میں. اور دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ جسمانی چونکہ نہیں ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جسمانی قرار دیا ہی نہیں جا سکتا. اسرا بعبدہ لیلا، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ خدا سے ملنے گئے تھے تو خدا تو ساتھ لے کر چلا تھا، اس لیے قرآن کی اس بیان کو کہاں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ وہاں تھا جہاں محمد رسول اللہ تھے، اور خدا کو ملنے کے لیے جسمانی سفر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس لیے وہ روحانی سفر ہے جو قلب کی کیفیات سے تعلق رکھتا ہے. میرے نزدیک اور جماعت احمدیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ سب سے بلند ترین، ایک یوں کہنا چاہیے کہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ عرش عظیم ہے جس پر خدا کا نزول ہوا. اور اس عرش عظیم نے جو کچھ دیکھا وہ قلب محمد نے دیکھا تھا، جیسا کہ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، اور یہی معراج ہے. شکریہ.